اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفی کل نفس ما عملت وهم لا یظلمون۔ آج سبق کی آیت سے پچھلی آیت اس کو سامنے رکھ لیں، پھر اگلا ترجمہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ جن لوگوں کے لیے عذاب کا ذکر ہوا ہے، جو مفاد پرست لوگ ہیں، موقع دنیاوی فائدہ دیکھ کر دین سے پھر جاتے ہیں یا پھر گئے تھے، ان کا ذکر کیا تو فرمایا یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے پسند کر لیا دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں۔ تو ظاہر ہے ایسے لوگوں کو تو اللہ ہدایت نہیں دیتا، یہ انہی لوگوں کا آگے مزید تذکرہ ہے۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہی لوگ ہیں کہ مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وسمعہم اور ان کے کانوں پر، وابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، واولئک هم الغافلون اور یہی لوگ بے پرواہ ہیں، یہی لوگ غافل ہیں، یہی لوگ کیا ہیں؟ غافل ہیں۔ لا جرم، لا جرم کا معنی ہوتا ہے کوئی شک نہیں یا بے شک، ٹھیک ہے؟ لا جرم شک نہیں ہے یا بے شک، ایک ہی مطلب ہے۔ انہم فی الآخرہ ہم الخاسرون، بے شک یا کوئی شک نہیں کہ بے شک یہی لوگ آخرت میں ہم الخاسرون، خسارے والے ہوں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بے شک یہی لوگ آخرت میں خسارے والے ہوں گے۔ ثم پھر ان ربک للذین ہاجروا، بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، بعد ان کے فتنے میں ڈالے جانے کے، یا بعد ان کے آزمائے جانے کے، فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، ٹھیک ہے؟ تو بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، بعد فتنے میں ڈالے جانے کے، ثم جاہدوا پھر انہوں نے جہاد کیا، وصبروا اور انہوں نے صبر کیا، یعنی دین پر جمے رہے۔ یہاں صبر کا معنی کیا ہے؟ دین پر جمے رہنا۔ تو وہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ بے شک تیرا رب، اس کو دوبارہ کر رہے ہیں کہ ان ربک کا، بے شک تیرا رب، من بعدہا، اس سب کے بعد، لغفور الرحیم، البتہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ شروع میں بات شروع کی نا ثم ان ربک کا، کہ بے شک تیرا رب، تو درمیان میں وہ تعارف آ گیا ان لوگوں کا، تو وہ بات دوبارہ دہرا دی کہ بے شک تیرا رب اس سب کے بعد البتہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ بخشش کتنا بڑا انعام ہے، وہ آخرت کی اس ہولناکی کو سامنے رکھیں تو پھر لطف آئے گا، خوشی ہوگی اس کو جس کی بخشش کا پروانہ ہوگا۔ تو وہ اگلی حالت بھی بیان کر دی، یوم تاتی، جس دن آئے گا، کل نفس، ہر آدمی، تو جادل عن نفسہا، کہ وہ دفاع کرے گا اپنی طرف سے، کہ وہ دفاع کرے گا اپنی طرف سے، یعنی ہر آدمی اپنے بچاؤ کا سامان کرتا ہوگا۔ جس دن آئے گا ہر نفس تجادل عن نفسہا، کہ وہ بچاؤ کر رہا ہوگا اپنی طرف سے، وتوفی کل نفس ما عملت، اور پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو اس کا جو اس نے کیا، عملت، وتوفی، اور پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ما عملت، اس کا جو اس نے کیا، وہم لا یظلمون، اور وہ زیادتی نہیں کیے جائیں گے، اور وہ زیادتی، یعنی جس دن ہر آدمی کے عملوں کا حساب ہوگا اور اس کو جرم کی سزا ملنی ہے اور وہ بچ نہیں سکے گا، اس دن اللہ ان لوگوں کو بخشے گا جن لوگوں نے جہاد کیا، ہجرت کی اور صبر کیا۔ آ جائے گی سمجھ میں بات؟ توجہ فرمائیں۔ ظاہر ہے یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو لوگ مفاد پرست ٹھہرے اور ایمان کے بعد پھر کافر ہو گئے، جس کو مرتد ہونا کہتے ہیں۔ ایسے بے شمار لوگ تھے جو لوگ مرتد ہو گئے، ظاہری طور پر تو یہی کہا جائے گا کہ ایمان کے بعد یہ دین سے پھر گئے،
لیکن اصل میں وہ لوگ شروع سے ہی منافق اور کافر ہیں، وہ ظاہر کر رہے تھے ایمان کو، اصل میں وہ ایمان والے تھے ہی نہیں۔ اگر ایمان والے ہوتے تو پھرتے نا، وہ جیسے انہوں نے مفاد دیکھا وہ چلے گئے۔ سمجھ آ رہی بات؟ آپ ایک پرندہ رکھتے ہیں گھر میں اور آپ خوش ہوتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ مانوس ہے، وہ کہیں نہیں جاتا، لیکن اگر اس کو کوئی اپنا ہم جنس نظر آ گیا تو وہ اڑ کے اس کے ساتھ چلا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے وہ اب تک آپ کے پاس رہا ہے تو وہ آپ کا نہیں تھا، اس کو کوئی رستہ نہیں ملا، اس کو کوئی اپنا ہم جنس نہیں ملا، تو وہ تنہا تھا تو جہاں گزر بسر ہوتی رہی، جب اس کو موقع ملا تو اس نے موقع کو ضائع نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے وہ پہلے بھی آپ کا نہیں تھا۔ تو بالکل آپ یہی ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ دین سے پھر گئے تھے، قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ وہ دنیا کے طلبگار تھے، تو وہ تو شروع سے ہی مفاد پرست تھے۔ ان کو جب اچھا پیکج ملا تو وہ بجائے قربانیاں دینے کے اور بجائے وہ ازمائشیں کاٹنے کے اور بجائے فقر و فاقہ برداشت کرنے کے اور جہاد جیسے فریضے میں اپنی جان جوکھوں میں ڈالنے کے، انہوں نے فٹافٹ اسی رستے کا اختیار کیا جس میں دولت بھی ہے، مال بھی ہے اور کرنا بھی کچھ نہیں اور سہولت اور آسانی ہے، تو انہوں نے اسی کا انتخاب کیا۔ اگر دل میں ایمان پیوستہ ہو چکا ہو تو پھر آدمی ان چیزوں کو دیکھتا ہی نہیں، کیونکہ ایمان کا تعلق ان چیزوں سے تو نہیں ہے۔ ایمان تو لاتا ہے اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت کو سامنے رکھ کے اور اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے۔ تو اس کا مطلب ہے جب وہ دنیا دیکھ کے پھر رہا ہے تو پھر اس کے دل میں ایمان تو نہیں ہے۔ ایمان ہوتا تو پھر ان چیزوں کی وقت اس کے مقابلے میں کچھ نہیں تھی، وہ بڑی سی بڑی تکلیف کے لیے بھی کیا ہو جاتا، تیار ہو جاتا۔ تو ظاہر ہے جو دنیا کے لالچ میں دین سے ہٹ گئے اور پھر گئے، تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر، ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ اب یہ بات قرآن میں کئی دفعہ آتی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی، تبا اللہ، اس کا بھی وہی مفہوم ہے۔ یہ بار بار آتا ہے، کہیں پر ایسے آتا ہے کہ اتنی ڈیٹیل نہیں ہوتی کہ ان کے جرائم کا ذکر ہو، تو وہاں یہ خیال گزرتا ہے کہ اللہ نے ان کو ان کے مہر لگا دی، یہ ایمان کیسے لائیں گے؟ یعنی ایسے لگتا ہے جیسے بغیر کسی وجہ کے ان کے دلوں پہ کیا لگا دی گئی، مہر لگا دی گئی۔ یعنی وہاں ان آیتوں سے یہ جو ہے نا وہ ظاہر میں یہ تاثر بنتا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جہاں ڈیٹیل کیا دے دی، ڈیٹیل دے دی کہ جرم پہلے ہے اور مہر کیا لگ رہی ہے، بعد میں لگ رہی ہے۔ یہی اصول پورے قرآن میں چلے گا، کبھی ان کے جرم کا ذکر آتا ہے، مہر لگانے کا ذکر نہیں آتا، کبھی مہر لگانے کا ذکر آتا ہے اور ان کے جرم کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ یہاں دونوں چیزیں کیا ہیں، اکٹھی ہیں، ان کے جرموں کا ذکر پہلے ہے اور ان پہ مہر لگنے کا ذکر کیا ہے، بعد میں ہے۔ تو یہی اصول ہے کہ بغیر وجہ کے اللہ مہر نہیں لگاتا۔ کیوں لگائے گا؟ کہ وہ اللہ اپنے نبی اور رسول بھیجتا ہے، کتابیں بھیجتا ہے تاکہ لوگ ہدایت پر آ جائیں، اور پھر اللہ خود ہی مہر لگا دے تاکہ تم ہدایت قبول نہ کرو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس کی مہربانی اور اس کی نرمی اور اس کی شفقت کے بالکل خلاف ہے۔ معلوم ہوا یہ مہر لگنے کا سبب یہ خود ہے۔ یہ اتنے گندے نکلتے ہیں، اتنے اڑیل نکلتے ہیں اور اتنے دین کے مخالف نکلتے ہیں کہ باوجود ان کو بلانے کے، باوجود ان کو سمجھانے کے اور ان کے سوالوں کے جواب دینے کے اور انہیں دلائل پیش کرنے کے اور بار بار ان کو مہلت دینے کے، جب یہ کسی طرح بھی راہ راست پر نہیں آتے اور بلکہ ایسے موقع پرست ثابت ہوتے ہیں کہ جب موقع ملتا ہے تو دین کو بدنام بھی کرتے ہیں اور دوسرے دھڑے کی طاقت بنتے ہیں، تو پھر اللہ غصے ہو کر ان پہ کیا لگا دیتا ہے، مہر لگا دیتا ہے۔ تو مہر پہلے نہیں لگتی، مہر ان کی برے ہونے کے بعد لگتی ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں یوں بھی سمجھ لیں کہ اللہ بار بار بلاتا ہے اپنے نبیوں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حال لے لیں تو آپ کے ذریعے اور آیات کے ذریعے، مختلف احکامات کے ذریعے ان کو بلایا جاتا ہے، ہدایت کی دعوت دی جاتی ہے، دین قبول کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ اس دعوت کو قبول نہیں کرتے، یہ اس دعوت کو قبول نہیں کرتے۔ تو ایک موقع ایسا کہ اللہ ان کو بلا رہے ہیں اور وہ نہیں آتے، تو پھر اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر یوں سمجھو وہ آنا بھی چاہیں تو اب کیا ہے، مہر لگ گئی ہے۔ پہلے اللہ بلا رہے تھے، یہ نہیں آتے، اور اب یہ آئیں تو اللہ کیا ہے، ناراض ہے اور مہر لگ گئی ہے۔ اب دروازہ بند ہے، اب تمہارے آنے کا کیا فائدہ؟ تو اس لیے یہ آسان مفہوم ہے سمجھنے کے لیے۔ ظاہر ہے جن کے دل پہ مہر لگ جائے گی وہ ہدایت کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ بالفرض والمحال ہے کہ وہ آنا بھی چاہیں تو اب دروازہ کیا ہے، بند ہے۔ حالانکہ جن پہ مہر لگ جائے وہ آئیں گے ہی نہیں، وہ آتے ہی نہیں۔ کیوں؟ یہی تو ہدایت قبول کرنے کے
جو ہے نا وہ اسباب اور ہدایت قبول کرنے کے ذرائع ہیں کہ آدمی کا دل، اس کے کان اور اس کی آنکھیں، انہی سے وہ دیکھتا ہے، معجزے بھی دیکھتا ہے، اللہ کے نبی کو بھی دیکھتا ہے، اسی طرح اللہ کا کلام سنتا ہے، پھر اس کو سمجھتا ہے۔ تو جب ان پہ مہر لگ جاتی ہے تو پھر نبی وہی ہوتا ہے، قرآن وہی ہوتا ہے، بیان وہی ہوتا ہے، معجزے وہی ہوتے ہیں، مگر اس کی سوچ الٹ ہو جاتی ہے۔ یہ اس میں سے کیڑے تو نکالتا ہے مگر ہدایت حاصل نہیں کرتا۔ وہ ایک ہی بات ہے، ایک ہی واز ہے، اسے سن کے لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں اور دین قبول کر رہے ہیں، اور یہ اسے سن کے منفی باتیں نکال رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ سوچ بدل دیتا ہے، اللہ مت مار دیتا ہے، اللہ مور لگا دیتا ہے، پھر دل زندہ دل لوگوں والا کام نہیں کرتا۔ آنکھیں جو ہیں وہ دیکھنے والوں جیسی کام نہیں کرتی، اور اسی طرح کان جو ہے وہ سننے والوں جیسا کام نہیں کرتے۔ وہ سمجھو گنگا بہ رہی ہے دین کے حوالے سے، دنیا جہان کی باتیں دیکھتا سنتا اور سمجھتا بھی ہو، مگر جب دین کی باتیں سنتا سمجھتا اور دیکھتا نہیں ہے تو پھر دینی حوالے سے وہ گنگا بھی ہے، بہرا بھی ہے، اندھا بھی ہے۔ سمجھ آ رہی بات جی؟ تو اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جو خسارے والے، غفلت والے بھی ہیں، اور یہی لوگ کیا ہے، بے شک نقصان والے بھی ہیں۔ ان کا نقصان وہی آخرت کا نقصان ہے کہ یہاں تو انہوں نے فائدہ اٹھا لیا اور چھلانگ ماری اور دوسری گاڑی پہ سوار ہو گئے اور بڑے پیکج ہاتھ آ گئے اور بڑے نفع مل گئے، لیکن آخرت میں ان کے ہاتھ کچھ آنے والا نہیں ہے۔ آخرت ان لوگوں کے لیے ہے جو دل سے ایمان لائے۔ اور دل سے ایمان لانے کی پہچان کیا ہے؟ دل سے ایمان لانے کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایمان لایا ہے غربت، امیری اور فقیری کو دیکھ کر نہیں ہے، یہ ان فرقوں کو دیکھ کر نہیں، وہ ایمان لایا ہے اللہ کو دیکھ کر، حقانیت کو دیکھ کر، سچائی کو دیکھ کر، اللہ کی عظمت کو دیکھ کر وہ ایمان لایا ہے۔ اس بنیاد پر اپنی آخرت کو دیکھ کر وہ ایمان لایا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سامنے آپ دنیا جان کے خزانے بھی لے آئے تو وہ ایمان کسی اور وجہ سے لایا ہے، تو لہذا اس کی نظر میں اس کی کوئی وقت نہیں ہوگی، تو لہذا وہ ہر قربانی برداشت کر لے گا، فقر بھی برداشت کرے گا، تنگی برداشت کرے گا، سمجھ آ رہی؟ اسے ہجرت کرنی پڑی وہ بھی کر لے گا، مگر وہ دین نہیں چھوڑے گا۔ اسی طرح وہ جہاد کرے گا، کافروں کے خلاف لڑے گا، جان جائے چلی جائے، مال جاتا ہے چلا جائے، وہ دین کے لیے لڑے گا، دین کے سر بلندی کے لیے لڑے گا، وہ کسی طرح بھی جان نہیں بچائے گا۔ تو اسی طرح وہ دین پر جمع رہے گا، ڈٹا رہے گا، کیونکہ وہ دل سے دین کو کیا کر چکا ہے، قبول کر چکا ہے۔ تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ قرآن پاک نے یہی بتایا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اسی طرح جنہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، یہ تین کتنے بڑے کام ہیں، کتنے بڑے کام ہیں یہ تین۔ ہجرت، ان کو کہا گیا کہ تم ادھر ہی رہو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے۔ انہوں نے کہا بھی ادھر اگر تم ہمارے آباء و اجداد کا دین قبول کرو تو ادھر ہی رہو مکے میں۔ انہوں نے کہا بھائی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اب ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ انہوں نے کہا پھر تمہارا کوئی حق نہیں ہے مکے پر، تمہارا کوئی حق نہیں ہے ہماری عورتوں پر بھی، تمہارا کوئی حق نہیں ہے مال پر بھی۔ وہ بے سر و سامان ہو کے نکل پڑے۔ انہوں نے کہا یہ سب کچھ چھوڑنا قبول ہے مگر کلمہ اور دین چھوڑنا قبول نہیں ہے۔ تو اسے پتہ چلا کہ ان کی ترجیح کیا ہے، دین ہے۔ تو یہ جن لوگوں نے دولت دیکھ کر چھلانگ ماری ہے، اس کا مطلب ہے ان کی ترجیح کیا تھی؟ دولت تھی، ادھر نہیں ملی ادھر مل گئی ہے چلے گئے۔ اور جن کی ترجیح دین تھی وہ پہلے غریب تھے اور غریب ہو گئے تب بھی دین پہ جمے رہے۔ وہ پہلے امیر تھے، تاجر تھے، دین میں آ کے غریب ہو گئے پھر بھی دین پہ کیا ہے، جمے رہے ہیں۔ اور اسلام میں مال کی فراوانی تو جا کر آئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اس سے پہلے نبی علیہ السلام کا دور تو امتحانوں میں گزر گیا ہے، لیکن ان کو کیا پتا تھا کل کو فتوحات ہوگی، کل کو کیسر و کسریٰ کے خزانے آئیں گے۔ انہوں نے جب کلمہ پڑھا تھا تب تو مکے میں رہنا مشکل ہو رہا تھا، چھپ چھپ کے کلمہ پڑھ رہے تھے، گالیاں سننی پڑتی تھی۔ انہوں نے جناب نکالا، انہوں نے کہا چلو یہاں سے نکل جاؤ مکے۔ تو ہر تکلیف برداشت کرتے رہے، رشتہ داروں نے بائیکاٹ کر دیا، تانے مارے، گالیاں نکالی، کوئی ہتھے چڑھ گیا اس کو مارا، کسی کو قتل کر دیا، مال چھین لیا، رشتے بچے اولادیں چھین لی، سب کچھ ہوا، حتیٰ کہ وطن سے بھی نکال دیا۔ جو دین پہ پکے تھے وہ جمے رہے اور انہوں نے سب کچھ کیا ہے، چھوڑ دیا، اس امید میں نہیں کہ کل کو کچھ ملے گا۔ اس وقت تک تو ان کو خبر ہی نہیں تھی کہ کل کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے وہ اس امتحان میں پاس ہو گئے، ہجرت کر کے سب کچھ چھوڑ گئے۔ بعد میں جا کے کچھ خبریاں ملی کہ تمہیں مکہ بھی دیں گے، تمہیں کیسر و کسریٰ کے خزانے بھی دیں گے، تمہیں اللہ حکومت بھی دے گا، عزتیں بھی دے گا۔ یہ بعد میں امتحان پاس کرنے کے بعد یہ سب کچھ انعام ملے ہیں۔ تو اس لیے جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہی ہے کہ جب دل سے دین قبول کیا ہے تو پھر کسی قیمت پر بھی وہ دین کو چھوڑے گا نہیں ہے، اور جب مفاد پرست ہوگا تو اس کا مفاد جہاں پورا ہوگا وہی چلا جائے گا۔ تو اس لیے جہاں انہی لوگوں کا ذکر کیا ہے اور فرمایا ان کو ڈر نہیں آتا
इन लोगों को अभी फिक्र लायक नहीं है, इन्हें नहीं पता इन्होंने कितने घाटे और खसारे का सौदा किया है, इसलिए कि जाहिर है ये ईमान वाले तो गरीब सही मगर बख्शे गए, मगर ये लोग जो लालची बनकर, हरीस बनकर दूसरे घरों में चले गए और दीन को छोड़ दिया, ये कल आएंगे, कल ऐसे वक्त में आएंगे कि अपने बारे में ये झगड़ेंगे, दिफा करने की कोशिश करेंगे, मुख्तलिफ हीले बहाने लाएंगे, वहां पे कोई उजर कोई बहाना कबूल नहीं होगा और इनके साथ जुल्म भी नहीं होगा, जो किया होगा वही मिलेगा, वो भुगतना पड़ेगा, जितना जुर्म है उसकी सजा मिलेगी। ये नहीं हो सकता कि जनाब यहाँ एक ईमान वाला गुर्बत को कबूल करके दीन पे जमा रहे वो, और दूसरा उडारी मारे और दौलत के खेत में चला जाए और वो मौज मस्ती की जिंदगी गुजारे। ये दोनों आखिरत में बराबर कैसे हो सकते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। लिहाजा इनको इनके बुरे आमाल की सजा जरूर मिलनी है। हाँ, ये गारंटी है अल्लाह की तरफ से कि वहुम ला युज़लमून, उनके साथ जुल्म नहीं होगा। ये जुल्म का मतलब ये है कि हम कोई बहाना बना के नहीं पकड़ेंगे कि उनका जुर्म ना हो और उनको सजा मिल जाए और किसी और के जुर्म की सजा इनको मिल जाए। नहीं, इनके जुर्म है ही ऐसे कि यकीनन इनके अपने जुर्म ही इनके लिए काफी है और उसकी सजा इनको मिलेगी। तो इसका मतलब है जुल्म नहीं होगा, फिर अदल जरूर होगा, अदल जरूर होगा। तो जो ईमान वाले हैं उन पे तो अल्लाह फजल फरमाएगा उनके जिहाद और हिजरत और सब्र की वजह से, और इनके साथ क्या होगा, जुल्म नहीं होगा मगर अदल जरूर होगा। अल्लाह समझ नसीब करे, अल्लाह अमल की तौफीक।